الحمد للمتوحدی بجلالہ المتفردی وصلاۃہ دوما علی خیر الانام محمدی۔ ناظرین محترم، رکوع برکوع قرآن فہمی کے سلسلے میں آج ہم سورہ انبیاء پر بات کریں گے۔ یہ قرآن مقدس کی 21ویں سورہ مبارکہ ہے۔ پارہ نمبر 17 کے آغاز سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ 112 آیات پر مشتمل ہے اور مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ میں بنیادی اسلامی عقائد کا بیان ہے۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، ملائکہ کے بارے میں عقیدہ ہے، آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اس پر مشرکین کے جو شبہات تھے ان کی تردید اس سورہ مبارکہ میں کی گئی ہے، اور متعدد انبیاء کرام کے تذکرے اور ان کے واقعات اس میں بیان کر کے دین حق کی راہ میں مشکلات اٹھانے والوں کے لیے حوصلے کا سامان کیا گیا ہے، اور انہیں یہ تسلی دی گئی ہے کہ انبیاء کرام نے بھی دین حق کی راہ میں بہت تکالیف برداشت کی اور بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اہل ایمان کا یہی شیوہ ہونا چاہیے کہ ہر مشکل کا صبر کے ساتھ وہ مقابلہ کریں۔ ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع اس حقیقت کے بیان سے شروع ہوتا ہے کہ لوگ حساب سے غافل ہیں، غفلت برت رہے ہیں، مگر حساب بہت نزدیک ہے۔ کفار مکہ کے حوالے سے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان ظالموں نے خفیہ طور پر مشورت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ فقط ہماری مثل بشر ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہنا یہ مشرکین کا قدیم طریقہ رہا ہے۔ آج جو لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو توحید کا چیمپئن کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، ناظرین محترم، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا شجرہ نسب کس طرف جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کفار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے آپ کی کردار کشی کیا کرتے تھے، آپ کو اپنی مثل بشر کہتے تاکہ لوگ آپ کے کردار سے، آپ کی شخصیت سے متاثر نہ ہوں، اور اندر سے وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کا نزول ہے، آپ کے کمالات، آپ کی عظمتیں سب کے سامنے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کبھی وہ آپ کو جادوگر قرار دے دیتے، کبھی شاعر کہہ کر مذاق اڑاتے، کبھی یہ کہتے کہ یہ ان کی خود تراشیدہ باتیں ہیں، یہ ان کی پریشان خوابیں ہیں جنہیں یہ وحی کا نام دے کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی گستاخیاں یہ ان کا معمول تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات اور معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ایسے ڈھیٹ تھے کہ پھر آ کر یہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کو بھی ہم نے نشانیاں عطا کیں اور انہوں نے ان سے روگردانی کی تو وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اہل مکہ کی سرکشی تو ان پچھلوں سے بھی بڑی ہوئی ہے، تو کیا یہ نشانی دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کا صورت بشری میں آنا منافی نبوت نہیں ہے، انبیاء جتنے بھی تھے وہ سب کھاتے پیتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تم میں عقل نہیں؟ یعنی اگر عقل رکھتے ہو تو اس کتاب پر ایمان لاؤ، اسی میں دنیا میں بھی تمہاری ناموری اور عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ دوسرا رکوع ہے سورۃ الانبیاء کا، پارہ نمبر 17 کا بھی یہ دوسرا ہی رکوع ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ظالموں کی کئی بستیاں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تباہ کر دیں، اور یہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ حق اور باطل کے حوالے سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اور جبھی وہ مٹ جایا کرتا ہے۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، تو ملک اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جو کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے نہیں پوچھا جاتا، مگر جن کو یہ مشرکین اپنا خدا بنا رہے ہیں وہ بھی اور باقی بھی ہر ایک سے سوال ہوگا، تو جن سے سوال ہوگا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ سابقہ رسولوں پر بھی ہم نے یہی
वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मुझी को पूजो। लोगों से अपनी इबादत कराने वालों को रब ताला ने यहाँ पर बताया कि उन्हें हम जहन्नुम में डाल देंगे। तीसरे रुकू में ये इरशाद है कि क्या काफिरों ने ख्याल न किया कि आसमानों ज़मीन बंद थे, हमने उन्हें खोला और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई। ज़मीन पर पहाड़ों के लंगर डाल दिए ताकि वो न कांपे, आसमान को छत बना दिया, रात दिन सूरज चांद अल्लाह ही ने बनाए। कुफार अपने गुमराही और अनाद के सबब ये कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जल्द वफात पा जाएंगे और इस तरह इनके दीन का खात्मा हो जाएगा। तो रब ताला ने यहाँ पर उनको ये जवाब दिया कि हमने किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशगी नहीं रखी। अगर ये वफात पा जाएंगे तो क्या तुम यहाँ पर हमेशा रहोगे? जब तुमने भी दुनिया से चले जाना है तो फिर इस बात का क्या मकसद है जो तुम कर रहे हो? हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और बुरे काम करके जाओगे तो अजाब दिए जाओगे। इस हवाले से कुफार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार मुतालबा करते कि जिस अजाब का आप हमें डर सुनाते हैं वो कब आएगा? तो रब ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें निशानियां दिखाऊंगा, ज्यादा जल्दी न करो। और फरमाया कि क़यामत तो इन पर अचानक आएगी और इनको बदहवास कर देगी। पहले भी रसूलों के साथ ठट्ठा किया गया, लेकिन वो ठट्ठा उनको ले डूबा। इनका अंजाम भी ऐसा ही होगा अगर वतीरा न बदला गया। चौथे रुकू में ये इरशाद हुआ कि मुशरिकीन के बातिल माबूद उनको अल्लाह के अजाब से क्या बचाएंगे, वो तो अपने आप को भी बचाने की सकत नहीं रखते। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अदल का तराजू रखेगा और किसी जान पर जुल्म नहीं होगा, हर किसी को उसके किए का बराबर बदला मिलेगा। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ पर हुआ। रब ताला ने फरमाया कि हमने उन्हें तौरात दी जो रोशनी है और नसीहत है डर वालों के लिए। कुरान मुकद्दस के बारे में इरशाद फरमाया कि ये बरकत वाला जिक्र है जो हमने उतारा, तो क्या इसके मुनकिर होते हो? पांचवें रुकू में हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है कि उन्हें हमने पहले ही नेक राह अता कर दी। मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह ये फरमाई कि आपको बालिग होने से पहले ही नबूवत अता कर दी गई थी। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि पीछे सूरह मरियम में हमने ये पढ़ा था कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बचपन ही में नबूवत अता हुई। आज भी हमारे माशरे में नजदियों का टोला ऐसा मौजूद है कि जिनका नज़रिया ये है कि नबूवत कभी भी किसी को 40 साल की उम्र से पहले नहीं मिलती। इसके लिए 40 साल उम्र होना ज़रूरी है। नबूवत 40 साल के बाद मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वो यही कहते हैं कि आप 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है। कुरान मुकद्दस ने मुतअद्दिद अंबिया किराम के बारे में हमें बताया कि उन्हें बचपन ही में नबूवत की दौलत हासिल थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये अकीदा बड़ा वाज़ेह है कि आप तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा और अपनी कौम से पूछा कि इन बुतों की पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा भी इनको पूजते थे, इसलिए हम भी पूजते हैं। फरमाया तुम भी और वो भी खुली गुमराही में हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके तमाम बुत तोड़ दिए और बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया, उसे आपने न तोड़ा। जब कौम ने आपसे पूछा कि क्या आपने हमारे बुतों का ये हश्र किया, तो फरमाया इस बड़े ने शायद किया हो, इसी से पूछो। कहने लगे कि ये तो बोलते नहीं हैं, इनसे क्या पूछें? फरमाया तो फिर इनको क्यों पूजते हो जो किसी नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है? जब आपके दलाइल का उनसे जवाब न बन पड़ा तो उन्होंने आपको आग में जलाने का फैसला कर लिया। नमरूद ने एक माह तक लकड़ियां इकट्ठी करवाईं और आग का एक बड़ा अलाव रोशन करवाकर मिंजनीक के जरिए आग को उसमें डाल दिया। रब ताला ने आग से फरमाया कि इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। इस रुकू में मजीद ये बताया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हमने नमरूद और उसकी कौम से निजात अता की और उन्हें शाम की जानिब रवाना किया, जो बरकत वाली ज़मीन है जहान वालों के लिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम फर्जंद अता फरमाए
اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان سب کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب بخشا اور ابراہیم علیہ السلام کو امام کیا۔ لوط علیہ السلام کو حکومت اور علم عطا فرمایا اور گندے کام کرنے والی بستی سے انہیں نجات بخشی۔ چھٹا رکوع ہے سورہ انبیاء کا، پارہ نمبر 17 کا بھی یہ چھٹا ہی رکوع ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ ہم نے انہیں طوفان سے نجات دی اور بروں کو ڈبو دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی اس رکوع میں کیا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے دوسرے شخص کی کھیتی کھا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ چونکہ بکریوں کی قیمت کھائی ہوئی کھیتی کی قیمت کے برابر ہے، تو اس لیے بکریاں کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں۔ یہ سزا ہے بکریوں کے مالک کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی عمر مبارک اس وقت فقط 11 سال تھی، جب ان کے سامنے یہ معاملہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک آسان راہ یہ ہو سکتی ہے کہ بکریوں کا مالک کاشتکاری کرے اور جب تک اس کی کھیتی اس لیول پر نہ پہنچ جائے جہاں پر بکریوں نے اسے کھایا تھا، اس وقت تک اس کی بکریوں سے کھیتی کا مالک نفع اٹھائے، یعنی ان کا دودھ وہ استعمال کرے، اور جب کھیتی تیار ہو جائے تو کھیتی کے مالک کو کھیتی دے دی جائے اور بکریوں کے مالک کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ تو یہ دو فیصلے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ قانون کے مطابق درست فیصلہ ہے، قانون یہی تھا، اس کے مطابق یہی فیصلہ ہوا کہ جتنا نقصان ہوا وہ پورا کر دیا جائے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں میں صلح کا راستہ نکالا۔ ناظرین محترم، یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور علم دیا، پہاڑ اور پرندے ان کے لیے مسخر کیے اور زرع بنانا سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جن کی اولاد، جن کا مال، سب کچھ تباہ اور ہلاک ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی آزمائش آپ پر آئی، اور اس آزمائش میں، اس تکلیف کے عالم میں جب آپ نے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تکلیف دور کر دی، ان کو ان کی اولاد زندہ کر کے لوٹا دی اور اتنی ہی اور اولاد بھی عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ سب صبر والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اس رکوع میں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے مچھلی کے پیٹ سے اس کی پکار سن لی اور غم سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب آپ نے اولاد کے لیے دعا کی تو ان کی دعا ہم نے قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور اس کے لیے ان کی زوجہ محترمہ جو بانجھ تھیں انہیں قابل ولادت بنایا۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہے کہ انہوں نے اپنی پادشاہی کی حفاظت کی، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنایا۔ ساتواں اور آخری رکوع ہے سورہ انبیاء کا۔ اس کے اندر یہ فرمایا کہ جب قیامت کا وعدہ قریب آئے گا تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ افسوس کریں گے اپنے شرک پر، مگر اپنے باطل معبودوں سمیت جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر وہ خدا ہوتے، ان کے باطل معبود، تو پھر وہ جہنم میں کیوں ڈالے جاتے؟ جن سے بھلائی کا وعدہ ہو گیا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے، اپنی من مانتی خوشیوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین یعنی جنت کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ کافی ہے عبادت والوں کو، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو تم فرماؤ کہ مجھے یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ کی دو آیات، آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 107، یہ اردو تراجم کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔
نجدیوں اور رافضیوں نے ان دونوں آیات کے ترجمے میں ایسی گستاخیوں کا ارتکاب کیا ہے اور ایسے گھٹیا انداز اختیار کیے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ہماری ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ ایک الگ ویڈیو میں ہم نے ان دونوں آیات کے اردو ترجمے کا تقابل کر دیا ہے تاکہ آباب اسلام کے عقائد کو محفوظ کیا جائے اور معاشرے میں جو غلط ترجمے پھیلے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کر کے ان کی ترویج کا راستہ محدود کر دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔